یہ جو موجودہ رشیا ہے یا اردو میں ہم روس کہتے ہیں، جب یہاں پہ انقلاب آیا تو یہ USSR تھا، سوویت یونین، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، دنیا کی سب سے بڑی وار مشین تھی۔ یہاں پہ لینن انقلاب لے کر آیا اور زار خاندان کو یہاں سے برطرف کر دیا گیا۔ اس وقت اس کی 15 ریاستیں تھیں۔ یہ جو میں آپ کو قصہ سنانے جا رہا ہوں تو یہ USSR کا ہے۔ پھر آخری صدر تھے میخائل گورباچوف، انہوں نے روس کو یا سوویت یونین کو توڑ دیا اور صرف رشیا یا روس باقی رہ گیا، جو اب بھی بہت بڑی طاقت ہے، اور باقی 14 ریاستیں وہ ساری کی سارے آزاد ملک بن گئے۔ یہ سوویت یونین کے مشہور حکمران خروشچف کا واقعہ ہے، بڑا سخت گیر صدر خروشچف، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جوزف اسٹالن کے بعد صدر بنا تھا۔ جب وہ سوویت یونین کا صدر بنا تو اس نے پارلیمنٹ میں اپنے پہلے خطاب میں سابق صدر جوزف اسٹالن اور اس کی پالیسیوں پر تنقید شروع کر دی۔ اس کا کہنا تھا اسٹالن میں برداشت نہیں تھی، وہ ایک بدبودار آمر تھا، وہ ظالم تھا، وہ اختلاف کرنے والے ساتھیوں تک کو دشمن سمجھ لیتا تھا۔ اب یہ خروشچف کہہ رہا ہے جوزف اسٹالن کے بارے میں، جو کہ مر چکا ہے، اس کے خوشحالی اور معاشی استحکام کے دعوے بھی جھوٹے تھے۔ خروشچف تقریر کر رہا ہے، اور سوویت یونین کو جتنا نقصان جوزف اسٹالن نے پہنچایا اتنا ساری سرمایہ دار دنیا مل کر نہیں پہنچا سکی، وغیرہ وغیرہ۔ خروشچف جب ان خیالات کا اظہار کر رہا تھا تو معزز ارکان میں سے کسی نے ایک چٹ پر کچھ لکھا اور اس تک پہنچا دیا۔ خروشچف نے ایک لمحے کے لیے رک کر چٹ پڑھی۔ لکھا تھا، آپ کو اسٹالن کے ساتھ اور قریب رہنے کا موقع ملا جب وہ سوویت یونین کو نقصان پہنچا رہا تھا، تو آپ نے اس وقت اس کو کیوں نہیں روکا تھا؟ خروشچف کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے وہ چٹ ایوان کی طرف لہرائی اور چلا کر کہا، یہ کس گستاخ نے لکھا ہے؟ ایوان میں پن ڈراپ سائلنس ہو گئی، خاموشی چھا گئی اور تمام ارکان بغلیں جھانکنے لگے۔ خروشچف دوبارہ چلایا، میں پوچھ رہا ہوں یہ گستاخ کون ہے؟ ایوان میں خاموشی رہی۔ خروشچف نے کہہ لگایا، چٹ پھاڑ دی اور پرزے ہوا میں اچھال کر بولا، جب جوزف اسٹالن سوویت یونین کو نقصان پہنچا رہا تھا تو ہم بھی ایسی ہی چٹھیں لکھا کرتے تھے اور خاموش رہتے تھے۔ ڈاکوؤں کے ایک سردار نے اپنے آپ کو بڑا وسیع القلب ثابت کرتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا، اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا اور آخر میں پوچھا، اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ کھڑا ہو کر اختلاف کر لے، میں بڑا لبرل سردار ہوں، میں اختلاف رائے کو ہمیشہ پسند کرتا ہوں۔ سردار کا اعلان سن کر ایک نوجوان کھڑا ہوا اور جرأت سے بولا، یہ ایک بالکل ناکام منصوبہ ہے اور مجھے یقین ہے اس منصوبے کے آخر میں ہم سب پکڑے جائیں گے۔ سردار نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی اور جب وہ نوجوان خاموش ہوا تو سردار نے جیب سے ریوالور نکالا، نوجوان ڈاکو کے سر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ نوجوان پیچھے گر گیا۔ سردار نے ریوالور کی نلی پر پھونک ماری اور پسینہ پوچھتے ہوئے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولا، کسی اور کو اعتراض ہو تو وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 16 सितंबर है और दिन है मंगल का। सबसे पहले दो बातों की मादरत और वजाहत। इससे पहले वाले वीलॉग में फ़िरौन की मिसाल दी तो मेरे मुंह से निकल गया कि मूसा ने 70,000 बच्चों को कत्ल कराया। उसके लिए मैं मादरत खा हूँ। ज़ाहिर है बशरी कमज़ोरी है और जो है ना वो इंसान ख़ताओं का पुतला है, जिनके दिल को अगर जो है ना वो ठेस पहुंची है तो मैं बहुत मादरत खा हूँ। मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया। और मूसा अलैहिस्सलाम वो फ़िरौन के घर पले बढ़े, यानी ये मुझसे बातें जो है वो उलट हो गई थी, उसके लिए माफ़ कर दें, बशरी तकादा है। और दूसरी बात, फिर 2-3 मोहतरम व्यूअर्स ने लॉन्ग जो है ना वो वीडियो का गिला किया है, तो उनसे दरख्वास्त ये है कि पूरे 24 घंटों में मैं सिर्फ 2 वीलॉग करता हूँ और ये 2 वीलॉग मिलाएं तो इनका टोटल दौरानिया 50 मिनट का बनता है। 25 मिनट का एक और 25 मिनट का एक। इतना मुझे टाइम नहीं मिलता, तो उनसे भी जो है वो माजरत। अब आते हैं जो मैंने आपको 2 किस्से सुनाए। सच का एक वक्त होता है, सच अगर वक्त पे न बोला जाए ना फिर वो इंकशाफ बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि आजकल सुहेल वड़ाई साहब वो फील्ड मार्शल साहब की जो है ना खुशामद में, चापलूसी में ज़मीन और आसमान की किलाब मिला रहे हैं। वो फील्ड मार्शल की तारीफ नहीं कर रहे, वो तारीफ कर रहे हैं वर्दी की, क्योंकि इससे पहले वो बाजवे की तारीफ में जो है ना ज़मीन और आसमान के किलाब मिलाते थे और जो है ना वो जनरल फैज़ को आयरन मैन कहते थे। खुर्शीफ का आपने वाक़या पढ़ा, किसी ने कहा ना कि उस वक्त स्टालिन को कहते, स्टालिन आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देख लें। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि कम अज़ कम इस शख्स की वजह से 5 करोड़ इंसान वो अपनी जान से गए, स्टालिन की वजह से। चाहे दूसरी जंग अजीम हो, चाहे यूक्रेन का कहत हो, चाहे बेरोजगारी हो, यानी 5 करोड़ लोग कहते हैं कि इसने बंदे मारे। तो उस वक्त खुर्शीफ कहता ना स्टालिन को, तो आपने जवाब सुन लिया, या सरदार कि मैं बड़ा लिबरल हूँ, कोई यहाँ पे हम कौन सी बदकिस्मत कौम है? हम ये बदकिस्मत कौम है कि हमारे जो भी आप सहाफ़ी हैं ना, जिन्होंने सच बोलना है, जिन्होंने सवाल उठाना है, वो सारे मिल गए हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा कि मुल्क में जो है ना वो इंसानी हकूक़ की क्या पोजीशन है, इसके अलावा बोलने की क्या पोजीशन है, पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, कोई भी। हाँ, आसिफ मुनीर साहब आज चले जाएं, कल आप देखेंगे कि कितने हम दिलेर बन जाते हैं, सारी कौम दिलेर बन जाएगी। क्यों कहा गया कि अफजल जहाद वो है कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना? क्योंकि उनको पता था कि एक वक्त आएगा और इसी तरह होगा, और ये वही वक्त है। तो बहरहाल जो सच होता है ना, सच उसका वक्त होता है। ये वक्त है कि बंदा जमहूरियत के लिए बोले, बंदा इंसानी हकूक़ के लिए बोले, बंदा सियासी आज़ादियों के लिए बोले, बंदा गलती पर बोले, वरना बाद में इंकशाफ होता है। बाद में आप बाजवा को बुरा भला कहते रहें, आप फैज़ हमीद को कहते रहें, उस वक्त सुहेल वड़ाई बोलता या उस वक्त कोई बात करता तो हम कहते। अभी भी कई लोग हैं, इमरान रियाज है, सदीक जान है, साबिर शाकिर है, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा हैं, वो वतन से बेवतन हो गए लेकिन उन्होंने राइट साइड नहीं छोड़ी। बहरहाल ये खुर्शीफ का वाक़या कि हम भी उस वक्त चिट्ठे लिखा करते थे क्योंकि हमें पता था हमारे साथ क्या होगा। बहरहाल जी आप आते हैं कुछ खबरों की जानिब और एक वीलॉग। सबसे पहली खबर, और ये पाकिस्तान के निज़ाम के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 फौजियों को, एक ब्रिगेडियर को और एक कर्नल को गवाही के लिए तलब कर लिया गया है। अब देखते हैं ये ब्रिगेडियर क्या करते हैं और कर्नल क्या करते हैं। जब 1999 में मुशर्रफ ने कू किया और इस्लामाबाद में कब्ज़ा किया, जिस तरह ये 2 मिनट में कब्ज़ा करते हैं, तो नवाज शरीफ के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो थे ब्रिगेडियर जावेद इकबाल मलिक। बड़े खूबसूरत जवान थे, लंबे चौड़े। वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए थे और उन्होंने फौजियों को कहा था कि तुम लोग वज़ीर आज़म हाउस पर इस तरह कब्ज़ा कर रहे हो जैसे ये दिल्ली हो, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा अपना मुल्क है और तुम कब्जे कर रहे हो, लेकिन इनको कब्जा करना आता है। ये जावेद मलिक ने कहा था, ब्रिगेडियर ने 1 साल सजा काटी। ब्रिगेडियर जावेद मलिक ने, पेंशन बंद हो गई, सहूलतें बंद हो गई, लेकिन वो नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे।
زبردست. اور یہی جو ہے نا وہ یہی سوٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے باس کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ علیحدہ بات ہے کہ باس کس قسم کو. جاوید ملک نے دلیری دکھائی. اب یہاں پہ جو ہے امتحان ہے بریگیڈیئر محمد احمد کا اور کرنل ریحان کا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں اور اداروں کے درمیان جتنی غلط فہمیاں ہیں. ثاقب بشیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ لوگ عمران کے خلاف گواہی دیں گے، لیکن سلیمان صفدر نے جب جرأت کی تو ان کو لگ پتہ جائے گا. بہرحال یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ فوج اتنی حد تک چلی گئی ہے کہ اپنے 2 افسر وہ گواہ کے طور پہ لا رہی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے خوفناک خبر ہے. 50 سال کی تاریخ، پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں سرمایہ کاری کم ترین سطح پر آ گئی ہے. نہ ملک میں جنگ ہے، نہ ملک میں کوئی اور وبا ہے. 50 سال. اور SIFC کیوں بنائی گئی تھی؟ آرمی چیف نے بنائی. ڈالرز، پاؤنڈز، ریال، جہاز اوپر سے پھینکا کریں گے، آپ جھاڑو سے ان کو جو ہے نا وہ میلا کریں گے. کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپے بھی نہیں ہے. کسی ملک نے سرمایہ کاری نہیں کی کیونکہ 2 نمبر نظام میں. اگلی جو ہے خبر، تربت میں بم دھماکہ ہوا ہے اور کیپٹن سمیت 5 جوان شہید ہو گئے ہیں. ہم ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، خاص کر یہ لیفٹیننٹ، کیپٹن، پھر میجر تازہ فوج میں ہوئے ہوتے ہیں، ابھی پوری طرح لائف بھی انجوائے نہیں کرتے اور ہمارے مستقبل پہ، ہمارے جو ہے نا آنے والے دنوں پہ وہ اپنا مستقبل جو ہے قربان کر دیتے ہیں. بہرحال تربت میں دھماکہ ہوا ہے اور اب جانتے ہیں بلوچستان میں جو کچھ چل رہا ہے. اسٹیٹ بینک نے خبردار کیا ہے کہ سیلابوں کی وجہ سے معیشت متاثر ہوگی. جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سیلاب کی وجہ سے، تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. پہلے یہاں کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ چینی کا پتہ کر لیں، آٹے کا پتہ کر لیں، سبزیوں کا پتہ کر لیں. پہلے کون سی معیشت آپ کی جو ہے نا وہ کینیڈا کے ساتھ چل رہی ہے کہ سیلاب سے ہاں عام آدمی اور پسے گا، عام آدمی اور مہنگائی کا سامنا کرے گا. ان کو کیا ہے؟ یہ بہرحال اسٹیٹ بینک نے کہا ہے. ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے اور 78 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے اور پیٹرول کی قیمت برقرار ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فی لیٹر یہ 100 روپیہ لے رہے ہیں. پوری دنیا میں جو رجحان ہے قیمتوں کا وہ کم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ وہ اپنی جیبیں بھری جا رہی ہیں. اب اپنی جیبیں کیوں بھری جا رہی ہیں؟ 24 ارب پر ڈے کا خرچہ ہے. 24 ارب پر ڈے کا. یہ آپ کے ٹول پلازے، یہ آپ کا پیٹرول، یہ آپ کا ڈیزل، یہ سارے یہاں سے پورے ہو رہے ہیں. اور کوئی میرا محترم ویور نیچے تفصیل لکھ دے کہ 24 ارب ایک دن کا وہ یہ خرچ کہاں پہ کرتے ہیں، کس بات پہ؟ یعنی زیادہ سے زیادہ مٹن کھاتے ہوں گے، مرغی کھاتے ہوں گے، یعنی وسکی پیتے ہوں گے، شیمپین پیتی ہوں گے، لیکن 24 ارب پر ڈے. اور یہ رپورٹ کس نے کیا تھا؟ شہباز رانا صاحب نے. میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ معاشیات پہ بڑی گرپ ہے شہباز رانا صاحب کی، اور یہ خبر دینے کے بعد ان پر فوجداری مقدمہ بن گیا ہے شہباز رانا پہ کہ آپ نے کیوں بتایا ہے کہ ہم 24 ارب پر ڈے خرچ کر رہے ہیں. اس کے بعد اقوام متحدہ کہتا ہے جی کہ ایک منصوبے کے تحت فلسطینیوں کی نسل کشی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. تو ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں اقوام متحدہ پہ کہ جو یہ بتا رہا ہے. تو آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ آپ امریکہ کی لونڈی ہیں، بڑی طاقتوں کی لونڈی ہیں، آپ رکھیل ہیں، امریکہ کی داشتہ ہیں؟ کیا آپ یہ سارا کہہ رہے ہیں کہ نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے کیونکہ آپ سارے ایک ہیں، سامراج ایک ہے. بہرحال غزہ پر حملہ ہوا ہے جی، اور وہاں پہ جڑواں بھائیوں سمیت 51 افراد شہید ہوئے ہیں. اور اس کی اہم بات یہ ہے کہ 3 صحافی اس میں مارے گئے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں کو یہ اس لیے مار دیتے ہیں کیونکہ وہاں ایسی کہانیاں ہیں، غزہ میں ایسی کہانیاں ہیں کہ اگر وہ باہر میڈیا پہ آ جائیں تو کوہرام مچ جائے. ایسی کہانیاں، یعنی آدم خوری کی بھی وہاں پہ کہانیاں ہیں کہ بھوک کی وجہ سے کئی لوگوں نے انسانی گوشت کھایا ہے. مانیں گے آپ؟ یہ بھی کہانیاں ہیں. وہ صحافیوں کو مار دیتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ جن ملکوں کے صحافی ہیں وہ ملک بھی خسی ہیں، وہ ملک بھی کچھ نہیں کرتے. یعنی یہ اتنا لاڈلا ہے، اتنا لاڈلا ہے.
یہ جو ہے نا ناجائز اولاد امریکہ کی کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ اقوام متحدہ نہ کوئی ملک۔ بہرحال جی اس کے بعد پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ہے نا وہ برطرف کیا جائے میچ ریفری کو، جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان میچ ریفری تھا اس کو برطرف کیا جائے، ورنہ ہم ایشیا کپ کا بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ مجھے پوری امید ہے ہم میں اتنی غیرت نہیں ہے، ہم میں اتنی تاڑ نہیں ہے، ہم میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں۔ ہم بالکل ٹورنامنٹ کھیلیں گے کیونکہ غیرت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگرا راج کی غنڈہ گردی عروج پہ ہے۔ ایمان مزاری نے درخواست دی ہراسمنٹ کی ایک کمیٹی تھی، سمن رفت امتیاز صاحبہ، سردار اعجاز اسحاق خان اور ایک اور جج تھے۔ اب یہ دو دلیر جج ہیں، آئین پسند جج ہیں، راتوں رات ڈوگرا راج نے کمیٹی تبدیل کر دی، راتوں رات کمیٹی تبدیل کر دی۔ یہ ملک ہے یعنی اتنا تگڑا، یعنی اتنے تگڑے لوگ۔ وہ بات ٹھیک ہے نا کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے کہ جسے طاقتور پھاڑ کے نکل جاتے ہیں اور کمزور پھنس جاتے ہیں۔ کمیٹی چینج کر دی سرفراز ڈوگر نے، اور انتہائی بے شرمی سے آج عدالت میں کہتا ہے کہ جی ایمان مزاری جو ہے نا وہ پیش نہیں ہوئی۔ وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، کہتے کون سا واقعہ پیش آیا تھا یہاں پہ؟ بہرحال جی اس نے وہ کمیٹی چینج کر دی ہے، سمن رفت امتیاز کو ہی چینج کر دیا ہے راتوں رات۔ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہم آئیں گے جو ہے نا وہ اپنے وی لاگ پہ۔ قطر پہ حملہ ہوتا ہے، قطر پہ، اور یہ حملہ کرتا ہے ظاہر ہے اسرائیل۔ آپ جانتے ہیں قطر بہت امیر ہے، قطر پرامن بھی بہت ہے، امیر بھی بہت ہے۔ یہ سارے اپنے گگرے سنبھال کے، یہ 57 خسی گگرے، لہنگے، ٹیر، ٹائی کوٹ ہمارے والا لیلا، یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ۔ یعنی یہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ شام تک اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، کیونکہ 36 رافیل تیار ہیں قطر کے پاس، 36۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر سنیں۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ، یہ سلطنت عثمانیہ کا سلطان تھا، سلیمان دی میگنیفیسنٹ، عالی شان سلیمان، واقعی عالی شان تھا، بہت عالی شان تھا، بہت زیادہ فتوحات، زبردست یہ وہ، لیکن صرف 280 داشتائیں تھیں، 280 صرف 280 داشتائیں، بیویاں علیحدہ۔ ایک دن کیا کیا سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے، سلیمان ذرا کسی بات پہ موڈ خراب ہوا، کسی جو ہے نا داشتہ کے کپڑے پسند نہیں آئے، کسی داشتہ کی خوشبو پسند نہیں آئی، سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے 280 داشتائیں بوریوں میں ڈالی، بوریوں میں وزن ڈالا اور کہا کہ جا کر باسفورس کے دریا میں ڈال دو ان کو۔ 280 داشتائیں جوان لڑکیاں رکھے لیں، یہی ہے نا، انہوں نے ڈال دیا۔ پتہ ہے آپ کو سلیمان دی میگنیفیسنٹ، سلیمان عالی شان، 280 داشتائیں جو ہے نا دریا میں پھینک دی۔ موڈ خراب ہے، یہ وہی ہے۔ ادھر الحمدللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ، ادھر چمیاں ادھر بیٹھ گئے بس۔ وہ علی لاری جانی نے کہا جو ایران کا تھا کہ ہمیں جو 2 ریاستی حل ہے وہ قبول ہی نہیں ہے، غاصب ہے اسرائیل، اس نے ساری چیزیں غصب کی ہوئی ہیں۔ یہ وہاں پہ بیٹھ کے گپا مار کے، کیا محمد بن سلمان، کیا قطری، قطر میں سب سے بڑا اڈا ہے امریکہ کا، سب سے بڑا، 10,000 جو فوجی وہاں پہ موجود ہیں ان کو تنخواہ بھی قطر دیتا ہے، اور امریکہ نے مل کے حملہ کرایا۔ یہ حالت ہے ان کی۔ سلیمان علی شان کو یاد کریں، یہ وہی ہیں سارے، وہاں بیٹھے گپے شپے ماری۔ مشاہد حسین سید کہہ رہا تھا کہ لاکھ لعنت ہے ان پہ، یہ اعلامیہ اسے کوئی دھمکی دیتے، کوئی اسے جو ہے نا وہ سمجھاتے کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے۔ ایک ایٹمی طاقت اس میں گھسا ہوا تھا پاکستان نامی، لیکن وہ قضاء الہی سے جو ہے 57 ممالک وہ
جو ہے نا وہ نشستن گفتن برخاستن سارے گئے اپنے اپنے ملکوں کو، قطر کو چھوڑ کے وہ کل پھر حملہ کرے گا، جس پہ مرضی ہوگی حملہ کرے گا۔ پاکستان کو بھی دھمکی دے چکا ہے۔ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ آئی ہے، ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ تقریباً جو ہے 57-58 ملک ہیں، اور اقوام متحدہ کے بعد جو سب سے بڑا فورم ہے نا وہ کامن ویلتھ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں وہ ممالک شامل ہیں جن ممالک کا کبھی آقا جو ہے وہ انگلینڈ ہوا کرتا تھا، برطانیہ ہوا کرتا تھا، جس طرح ہمارا ہوتا تھا۔ تو اس کا جو بادشاہ ہوتا ہے انگلینڈ کا یا ملکہ ہوتی ہے، وہ اس کامن ویلتھ کی سربراہ ہوتی ہے۔ اب یہ بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، جمہوریت پہ جو ہے نا یہ زور دیتے ہیں۔ ادھر کامن ویلتھ کی رپورٹ آ گئی، اس نے جو ہے نا وہ لنکا ڈھا دی کہ یہ کیا ہوا پاکستان کے الیکشن میں، پورا الیکشن ہی لوٹ لیا گیا، الیکشن کا بلااتکار کر دیا گیا، اور جو ہے نا ٹیلی گراف نے بھی چھاپ دی۔ تو یہ جو ہے وہ رپورٹ یہ زمین گرم کر رہی ہے موجودہ 2 نمبر نظام کے لیے، اور برطانیہ پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ برطانیہ اس کا سربراہ ہے، اس کا بادشاہ بھی 2 نمبر اور ٹھگ ہوگا۔ یعنی یہ جو ہے نا رپورٹ، اور پھر اتنے عرصے اب پتہ نہیں پاکستانیوں نے کون سی ڈیل کی، جرنیلوں نے اور سیاستدانوں نے، کہ 2 سال سے وہ رپورٹ دبائے بیٹھے تھے۔ اب وہ ڈراپ سائٹ نے شائع کی تو ان کو بھی خارش ہوئی کہ یار یہ تو مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے بھی بہرحال وہ رپورٹ پر بڑی لے دے ہو رہی ہے دنیا میں۔ آپ کا نواں نکور جو ہے وہ آرمی چیف آ رہا ہے مبینہ طور پہ، کیونکہ لندن میں جو ہے یہ فیصلہ ہوگا۔ آپ کی تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ ہماری شروع سے لندن میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نواز شریف پتلی گلی سے نکل گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھاگ گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فرار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو چھوٹا لیلا ہے وہ بھی لندن پہنچ رہا ہے۔ 1-2 دن تک آپ سنیں گے کہ مکھیہ منتری وہ صحت کا پتہ کرنے کے لیے وہ بھی لندن جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب وہ آلریڈی لندن میں موجود ہیں۔ پھر سب سے بڑی آستانہ عالیہ واشنگٹن کے جو پیر صاحب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ بھی لندن تشریف لا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کہ ہمارا جو آرمی چیف ہوتا ہے تو وہ امریکہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اب نواں نکور آرمی چیف آتا ہے، پن پیک آرمی چیف آتا ہے، یا اسی پہ گزارا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ پاکستان میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ لندن میں ہوگا۔ اور یہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، 2 سال 5 سال پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستانیوں کی پوزیشن کیا ہے۔ 52 سال کی کم ترین سرمایہ کاری، آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے، تو ہماری بلا سے ڈوبا ہوا ہو یا جو بھی ہو، ہم نے اپنی کرسیاں بچانی ہیں، ہم نے اپنی ایکسٹینشنیں لینی ہیں، ہم نے سازشیں کرنی ہیں۔ اور ترکی ڈرامے دیکھیں نا جو وہ سازشیں کرتے ہیں حورم سلطان لوگ، یہ لندن پہنچ جاتے ہیں اور ادھر سازشیں کرتے ہیں کیونکہ ادھر کیمرے نہیں لگے ہوئے۔ ایک آزاد جج کو ISI نے آج فارغ کرایا ہے، اور وہ ہیں طارق محمود جہانگیری۔ پتہ یہ کون سے جج ہیں؟ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے الیکشن کے فوراً بعد اسلام آباد کے 3 حلقے کھولنے کا کہہ دیا تھا۔ نون لیگ کے 3 امیدوار 60-60 ہزار کی لیڈ سے آ رہے تھے، اور طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ میں ان کا انٹرنیشنل فرانزے کرواؤں گا، تم لوگ صبر کرو، فارم 45 کا اور فارم 47 کا جو تم لوگوں نے کٹائی کی ہے۔ پھر جی ایک سند نکالی گئی، جعلی سند پیدا کی گئی، مقدمہ کیا گیا اس پہ طارق محمود جہانگیری پہ، اور آج سرفراز ڈوگرا راج، ہنڈا راج، اس نے طارق محمود جہانگیری کو کام سے روک دیا۔ یہ ان 5 ججوں میں شامل تھے طارق محمود جہانگیری جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ ISI ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہے، یہ جو ایجنسیاں ہیں یہ ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہیں، یہ ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگاتی ہیں، یہ وہاں سے HD ویڈیوز نکالتی ہیں، اور یہ جو ہے نا انہوں نے ہماری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ کبھی کسی رشتہ دار کو اغوا کر لیتے ہیں، کبھی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ بہرحال طارق محمود جہانگیری کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ ایک جج جو آئین پہ کھڑا تھا، جو قانون پہ کھڑا تھا، اس کو کہا گیا کہ کمال کرتے ہو پانڈے جی، پاکستان میں آئین کی بات کرتے ہو، پاکستان میں قانون کی بات کرتے ہو، یہ تو گلو شاہ والا میلہ ہے، یہ تو لکی رانی سرکس ہے، یہاں تو عاصم لا ہے۔ کون سے لوگ، کون سی جمہوریت؟ کل آپ کو رپورٹ کیا کہ دنیا کی 10 بدترین جمہوریتوں میں سے ایک نام پاکستان کا بھی ہے۔ طارق محمود جہانگیری کو کام سے روک دیا گیا، لیکن طارق محمود جہانگیری کو تاریخ یاد رکھے گی کہ وہ کھڑا رہا،
اس کو کام سے روک دیا گیا، اس کی تنخواہ بند کر دیں۔ کیا دنیا میں صرف پیٹ ہوتا ہے کہ جی صرف پیٹ کے لیے بندہ سوچے یا پیٹ سے سوچے اور بندے کا کچھ نہیں ہوتا؟ یہ تو سرفراز ڈوگر لوگ ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے نا یہ دنیا، یہ مردار، مولا علی نے فرمایا تھا کہ یہ مردار، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ بہرحال طارق محمود جہانگیری کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ ISI نے جو باقی آزاد ججز ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو پیغام دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آئین شائن کو بھول جائیں، فی الحال آپ قانون کو بھول جائیں۔ ایک تو ہم ایکسٹینشن میں مصروف ہیں، ادھر آپ ہمیں ٹینشن دے رہے ہیں، لہٰذا طارق محمود جہانگیری کو جو ہے وہ عدالت میں نہیں روکا، عدالت میں یعنی بینچ تھا ڈوگرا، سرفراز ڈوگرا اور جو ہے نا وہ اعظم خان، یہ وہ لعنتی شخص ہے جج جس نے عدت کا کیس منظور کیا تھا، اعظم خان۔ انہوں نے عدالت میں کہا جی ہم تو اعتراض سن رہے ہیں کہ جی درخواست پہ اعتراض ہے، ہم تو ابھی یہ سن رہے ہیں۔ وہاں چونکہ وکیل زیادہ تھے، جب اندر چیمبر میں گئے، اپنے گھر میں کتا بھی شیئر ہوتا ہے، وہاں چیمبر میں جا کر طارق محمود جہانگیری کو سسپینڈ کر دیا، اور ISI نے پیغام بھیج دیا کہ ادھر ہم ہیں، یہ بھائی لوگ جو ہے نا وہ ہم ہیں اور ادھر ہم سارا کچھ چلائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔